اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام اسلام ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی کتنی شرائطیں ہیں اور توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر توبہ قبول نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں کا احاطہ اس میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے آپ تک اس کا محاصل مغز نتیجہ یہ آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ گناہگار جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی ایک بات یہ ہے، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت نے گناہگار کو ظالم نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ گناہگار جس نے توبہ نہیں کی، گناہ تو کیا لیکن پھر اس پر اصرار کرتا رہا اور توبہ کی طرف نہیں آیا، رجوع کی طرف نہیں آیا، واپس پلٹ کر نہیں آیا، وہ ظالم ہے۔ اور دوستو، توبہ دراصل ہے کیا؟ توبہ ندامت اور شرمندگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کردہ گناہوں پر نادم ہو جائے، اور بلکہ اللہ والے تو نہ کردہ گناہوں پر بھی نادم اور شرمندہ ہوتے تھے، اور ہم کردہ گناہوں پر بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، تو کوئی شخص اگر اپنے کردہ گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور مان لے اپنی غلطی کو، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آگے چل کر میں اس کی کچھ شرائط بیان کروں گا۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی شرمندہ ہو جائے، اسے شرم آ جائے، وہ پشیمان ہو جائے۔ اگر وہ پشیمان ہو جاتا ہے اور شرمندگی ہے، اور یہ شرمندگی صرف ظاہر سے نہیں ہوتی، یہ باطن سے بھی ہوتی ہے، اور اصل میں تو اسی باطن کو ہی اللہ رب العزت ایکسپٹ کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیلنگ رکھتے ہیں تو وہ ظاہر کے حوالے سے رکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ رکھتے ہیں، تمام انسان۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمارے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے باطن کو دیکھ کر ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے۔ ہمارا ظاہر جتنا بھی گندا ہو اور ہے، لیکن باطن صاف ستھرا ہے، باطن میں کوئی میل نہیں، باطن میں بغض نہیں، حسد نہیں۔ اور یہ بغض اور حسد کی بات بھی ساتھ کرتا چلوں، کیونکہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کا احاطہ اس کے اندر ہو جائے۔
احاطہ کر لوں اس کا۔ بغض آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ مجھے کوئی بغض نہیں، فلاں کے ساتھ مجھے کوئی بغض نہیں۔ بغض ایک خاص حالت میں ہوتا ہے حضرت، ہر ایک کے ساتھ بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، یہ آپ کو آج ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں کہ بغض صرف وہاں ہوگا جہاں آپ پر جو نعمتیں ہیں ان سے زیادہ نعمت جب کسی پر دیکھو گے تب بغض آئے گا، اور جو آپ سے کم تر ہیں، جن کے پاس نعمتیں اللہ کی آپ سے کم ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بغض نہیں ملے گا۔ اور ہم اسی پر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے تو اس سے بغض نہیں۔ بھئی بغض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو نعمتیں ہی آپ سے کم ہیں، تعلیم اس کی کم، دولت اس کے پاس کم، زمینیں اس کے پاس کم، علم اس کے پاس کم، اور بے شمار چیزیں، آپ کے پاس گاڑیاں، آپ کے پاس کوٹھی۔ جس کے پاس کار ہوگی وہ کبھی بھی کسی کے موٹر سائیکل پہ حسد اور بغض نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا۔ حسد جب آئے گا جب آپ سے بڑی گاڑی کسی کے پاس آئے گی، پھر آپ اگر حسد کرنے والے نہیں بنتے، حسد نہیں کرتے، تو وہ جگہ ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی حسد کی جگہ تھی لیکن میں نے حسد نہیں کیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آگے، مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ حسد جو ہے یہ دراصل اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی یہ نعمتیں ہیں۔ حقیقت میں ہم اللہ رب العزت کے دیے پر انڈائریکٹلی طور پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی طور پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ جیلس پن ہونا، جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں، اور اس چیز کو بھلا دیتے ہیں کہ دینے والا کون ہے۔ اب آپ کی جنگ حقیقت میں اس شخص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے دینے والے کے ساتھ ہے۔ آپ دراصل اس کے دینے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ از خود تو وہ نہیں لے کر آیا، اس نے از خود کہیں سے عزت نہیں کمائی، از خود دولت نہیں کمائی، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم اس چیز کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کسی اور ٹاپک پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔